ماشاءاللہ آپ سارے کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کا ٹائم اب 11:15 ہو چکے ہیں، اور سردی میں میرے خیال میں یہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو میری خواہش تو یہی تھی، جب میں آیا تو میں نے کہا کہ بس وہاں چل کے دعا کر لیں گے اور دعا میں ہی اپنی حاضری جو ہے وہ لگوا لیں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں کی رائے لینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی اس میں کیا رائے ہے؟ زبردستی نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ 10 سے 12 زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں اپنی حاضری لگاؤں گا۔ تو اس کے لیے جب میں آیا تو مجھے ایک بھائی مار صاحب نے کھانا بھی کھلایا۔ اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ شاہ صاحب تو کھانا کھا کے بیٹھے ہیں، ہم تو بھوکے بیٹھے ہیں، تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وسیع اہتمام ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور وہاں کچھ فرمائشیں بھی کر رہے تھے، تو اگر وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے تو اچھا ہوگا میرے لیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محمد و آل محمد پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر جم جم کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تیرے نام پر کروں جان فدا، تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کے بعد، اے واجب الاحترام اس سٹیج کی زینت، علماء کرام، ثنا خوان حضرات، سامعین و حاضرین و ناظرین، اور بالخصوص برادر اصغر پیر سید تنویر شاہ صاحب، اور جتنے دوست بزرگ احباب یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ کا مختصر سا ترجمہ جناب کے سامنے، اور اس کے بعد صرف 2 احادیث مبارکہ
اور اس کے بعد مجھے جو حکم ملا، ہمارے ایک پیارے بھائی نے فرمائش کی کہ کلام باہو کی، تو کوشش کروں گا نا کہ یہ میرا ذوق نہیں ہوتا اس طرح کا، تو محرم شریف میں جب ایک محفل تھی یہاں، تو وہاں اینڈ پہ کلام باہو حاضری لگوائی تھی وہ بھی اچانک، اکثر میں جاتا ہوں جہاں بھی یہ میرا ذوق نہیں ہوتا اس طرح کے اشعار پڑھنا یا وہ ترنم والا، تو کوشش کروں گا اگر ذوق بن گیا تو انشاءاللہ۔ سامعین محترم، آیہ مبارکہ میں نے جناب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سادہ سا آسان لفظوں میں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب، ہم آپ کے ذکر کو پہلے والے دن سے اگلے والے دن اس کا ذکر اور زیادہ ہوگا، اور آسان کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب، آپ کا ذکر ہر آنے والے دن میں بڑھتا جائے گا۔ فرمایا حبیب، ہم آپ کے ذکر کو آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ ذکر آپ کا دن بدن بڑھتا جائے گا۔ سامعین محترم، آج ہم جس پیارے آقا و مولا کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کیا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ حبیب، ہم آپ کے ذکر کو ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اگر اسی بات کو ہم نے جاننا ہو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پچھلا سال بھی گزرا، اس میں بھی ربیع الاول آیا، اور اس سال میں بھی ربیع الاول آیا۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، پچھلے سال سے اس سال میں نبی کے ذکر کی محافل کم ہے یا زیادہ ہے؟ پہلے سے زیادہ، اور اگلا جو سال آئے گا اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ رب کا وہ کیا ہوا وعدہ ہے۔ فرمایا حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ جو وقت گزرتا جائے گا حبیب، تیرا ذکر ویسے ویسے بلند ہوتا جائے گا۔ میرے آقا کا ذکر، میرے آقا کے اور میرے آقا نے اس دور کے لوگوں کو بشارت بھی دی تھی، اور آج کل کے لوگوں کا ذکر بھی فرمایا تھا۔ یہ نہیں کہ اگر آج ہم اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا غلام اپنے آقا کو یاد کرے اور آقا اپنے غلام کو بھول جائے۔ یہ آج کل کا بھی اگر کوئی مالک ہو نا، وہ اپنے غلام کو یاد رکھتا ہے۔ ارے بابا، ہم جس کے غلام ہیں وہ تمام نبیوں کا امام ہے۔ ہم جس کے در کے غلام ہیں وہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ آج کا مالک، آج کا دنیا دار اگر اپنے غلام کو نہیں بھولتا، وہ آقا کیسے بھول سکتے ہیں اپنے غلام کو؟ تو سامعین محترم، میرے آقا نے بھی یہ آپ لوگوں کو بشارت دی۔ آپ بھلے موجود نہ تھے، میں نہ آیا تھا، آپ نہ آئے تھے، لیکن میرے آقا نے آپ کو اور مجھے اس وقت صحابہ کے مجمع میں یاد رکھا، ذکر کیا۔ ذکر کیسے کیا؟ میرے آقا کے غلام موجود ہیں، میرے آقا کے غلام موجود ہیں، آقا منبر پر جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا سوال کرتے ہیں غلاموں سے، سوال یہ کرتے ہیں، میرے آقا نے پوچھا میرے غلاموں بتاؤ، سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہوگا؟ سب سے حیران کن ایمان کس کا ہوگا؟ حیران کر دینے والا ایمان کس کا ہوگا؟ جب صحابہ نے یہ سوال سنا، اور سوال کس نے کیا؟ اس نبی نے کیا جو تمام نبیوں کا سردار تھا۔ سوال بڑا عجیب تھا، آج سے پہلے صحابہ نے یہ سوال نہ سنا تھا، میرے آقا کا سوال، اور سوال کرنے والا وہ تھا جو سارے
غلاموں کے سوالوں کا جواب دیتے تھے، سوال بھی خود کرتے تھے، جواب بھی خود دیتے تھے۔ عجیب انداز تھا غلاموں کو یاد کرنے کا اور صحابہ کو اپنے غلاموں کا ذکر سنانے کا، یہ بڑا منفرد انداز تھا۔ سوال کیا گیا، آقا نے سوال کیا، میرے غلاموں بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے، حیران کر دینے والا ایمان کس کا ہے؟ جب صحابہ نے سنا دل میں خیال آیا اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک، ہمارے علم کے مطابق، ہمارے نزدیک سب سے عجیب تر ایمان، سب سے حیران کن ایمان تو فرشتوں کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ فقال الملائکہ، آقا فرشتوں کا ہوگا۔ جب میرے آقا نے یہ سنا، کہا میرے غلاموں فرشتوں کے ایمان کے عجیب ہونے میں کیا بات ہے؟ ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت ان کے اوپر اللہ کی ہر وقت رحمتیں ہوتی ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کے نور میں رہتے ہیں۔ اگر فرشتے رب پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ فرشتے ایمان نہیں لائیں گے اور کون لائے گا؟ فرمایا میرے غلاموں فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں۔ آپ نے فرمایا لا کے جملے میں جواب دیا غلاموں کو۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ فرشتوں کے ایمان کے جواب میں بھی آقا نے نفی کر دی اور فرمایا کہ نہیں فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں، پھر کہتے ہیں آقا اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں تو پھر فقال الانبیاء، نبیوں کا ایمان عجیب ہوگا۔ میرے آقا نے جب اپنے غلاموں سے یہ سنا کہ میرے آقا کے غلام کہہ رہے تھے میرے آقا ہمارے نزدیک، ہمارے علم کے مطابق، ہمارے عقل کے مطابق اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں تو پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہوگا، نبیوں کا ایمان عجیب ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا لا میرے صحابہ، انبیاء کا ایمان عجیب نہیں، ان کے ایمان کے عجب ہونے میں کیا بات ہے؟ اگر نبی کہ جس کے اوپر اللہ کی وحی کا نزول ہو، وہ رسول کہ جن کو اللہ اپنی کتابیں دے، جن کے اوپر اللہ کی وحی کا نزول ہو، اگر رب کو وہ رب نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا؟ ان کے ایمان کے عجیب ہونے میں کوئی عجب بات نہیں۔ فرشتوں نے جب آقا کے غلاموں نے جب فرشتوں کا کہا آقا نے نفی کر دی، جب انبیاء کا کہا آقا نے نفی کر دی، پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا فقال نحن، آقا اگر فرشتے بھی نہیں، آقا اگر انبیاء بھی نہیں تو پھر ہم آپ کے غلام ہوں گے، ہم آپ کے غلام ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تمہارا ایمان عجیب تر ایمان نہیں، تمہارے ایمان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو عجیب ہو، عجب بات نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تمہارے ایمان کے عجیب ہونے میں کیا بات ہے؟ تم نے مجھے چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، ارے تم نے تو میری انگلی سے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹتے دیکھا، تم نے دیکھا کہ شجر و حجر مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ سارے معجزات دیکھے، اور اتنے معجزات دیکھنے کے بعد جب تم ایمان لائے، اتنے معجزات دیکھ کر ایمان لائے، تو گویا جب تم اتنے معجزات دیکھ کے ایمان لائے پھر تمہارے ایمان میں عجب بات کیا ہوئی؟ عجب بات کیا ہوئی؟ اچھا آج کا بھی نا، آج کا نوجوان کہتے جی میں نے مرید ہونے ہیں کسی پیر کے، اچھا پیر بتائیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں نے تو اس پیر کے مرید ہونا ہے کہ جس کی کرامت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ کہتے ہیں نا ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے کرامت کو دیکھوں۔ اچھا وہ اگلا پیر بھلے وہ اپنے فن کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے کچھ عجب کر دکھائے، کچھ عجب کر دکھائے، تو وہ بندہ جو بیٹھا ہو دیکھنے والا اس کے زمین پہ پاؤں ٹکتے ہی نہیں ہے،
کہتے واہ جی واہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے سی ہیں، آج فلاں پیر صاحب نے یوں میری آنکھوں کے سامنے یہ کر دیا، درخت کو پھاڑ دیا، درخت کو قدموں میں بلا لیا۔ ارے بابا اگر تو اور میں پیر کی، اس ولی کامل کی، یا جس طرح بھی دکھائے، وہ دیکھ کے ہم یقین لاتے ہیں، تو میرے آقا نے تو یہی جواب دیا تھا، فرمایا میرے غلاموں تم نے تو میرے معجزات دیکھے ہیں، کبھی چاند کو تو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی شجروں کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جب تم ایمان لائے، تمہارے ایمان میں عجب بات کیا ہے؟ آقا کے غلاموں نے جب یہ سنا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا اب ہمارا علم جواب دے گیا، اب ہمارا علم جواب دے گیا، اگر اللہ کے فرشتے بھی نہیں، اللہ کے انبیاء بھی نہیں، ہم غلام بھی نہیں، تو پھر آپ بہتر جانے یا آپ کا رب بہتر جانے، آپ ہی بتا دیں۔ اب دیکھیے میرے آقا نے اپنے غلاموں کو کس طرح یاد فرمایا، غلام موجود نہ تھے، سوال بھی خود فرمایا اور اس کا جواب بھی خود دیا۔ عجب انداز تھا، بڑا پیارا انداز تھا میرے آقا کا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں نہ عجیب تر ایمان فرشتوں کا ہے، نہ عجیب تر ایمان نبیوں کا ہے، نہ عجیب تر ایمان تمہارا ہے۔ فرمایا میرے غلاموں عجیب تر ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، بن دیکھے میرے نام پہ جان دے دیں گے، بن دیکھے میرے نام پہ مر مٹیں گے، بن دیکھے میرے نام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ فرمایا میرے غلاموں عجیب تر ایمان ان میرے غلاموں کا ہوگا، ان میرے غلاموں کا ہوگا۔ بڑا پیارا انداز تھا، اپنے احسن انداز میں، بڑے پیارے انداز میں آقا نے ہمیں نہیں بلایا، تجھے اور مجھے وہاں بھی یاد رکھا، صحابہ کی مجلس میں یاد رکھا۔ فرمایا وہ مجھے دیکھیں گے نہیں، بس سنا ہوگا، کوئی کالی کملی والا تھا، وہ سن کے آئیں گے، سنا ہوگا انہوں نے۔ میرے آقا نے فرمایا بس انہوں نے سنا ہوگا، کوئی ایسا نبی تھا جس کی انگلی کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بس وہ سنیں گے، کوئی ایسا نبی تھا جب ایک اشارہ کرتا تھا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بس وہ سنیں گے، کوئی ایسا نبی تھا کہ جن کو پتھر بھی سلام کرتے تھے، بس وہ سن کے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس میرا نام سن کے مجھے اللہ کا رسول مانیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اور آج ہم جو مانتے ہیں، واللہ جو کچھ مانتے ہیں، یہ عقائد ہمارے جتنے بھی ہیں، یہ کس کے کہنے پہ مانتے ہیں؟ بولے نا ذرا، کس کے کہنے پہ مانتے ہیں؟ اپنے نبی کے کہنے پہ مانتے ہیں نا۔ میرے آقا نے فرمایا رب ایک ہے، قل هو اللہ احد، ہم نے کہہ دیا ہاں یا رسول اللہ، مان لیا ہم نے اللہ ایک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت ہے، ہم نے جنت دیکھی نہیں، تسلیم کر لیا آقا، ہم نے مان لیا جنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آسمان یہ سورج چاند ستارے جہنم ہے، ہم نے مان لیا آقا ہاں جہنم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مر کے قبر میں جاؤ گے 3 سوال ہوں گے، آقا مان لیا ہم نے 3 سوال ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر جن کے نامہ اعمال جو جنتی ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، ہم نے مان لیا آقا، مان لیا ہم نے جو جنتی ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ ابھی تک آپ میں سے، ہم میں سے نہ کسی نے جنت کو دیکھا، نہ کسی نے دوزخ کو دیکھا، نہ کوئی قبر سے ہو کے آیا، بس جو مصطفیٰ نے کہا ہم نے مان لیا، جو محمد نے کہا۔ ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے نہیں
نہیں دیکھا رب کو ایک اس لیے مانتے ہیں، لوگ پہلے بھی تھے اور انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے رب سجا رکھے تھے بتوں کی شکل میں. وہ لوگ بھی تھے جو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے. وہ لوگ بھی تھے جب سورج نکلنے لگتا رات کی تاریکی کے بعد، جب سورج نکلنے لگتا وہ کہتے یہ ہمارا رب ہے کہ جو ہمیں روشنی دے رہا ہے. تو گویا ایسے لوگ بھی تھے جو سورج کو رب مانتے تھے. اس دور میں ایسے لوگ بھی تھے جو چاند کو رب مانتے تھے، جو ستاروں کو رب مانتے تھے، ہاتھ کی مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کو رب مانتے تھے. بس میرے محمد نے کہا نہ سورج رب ہے، نہ چاند رب ہے، نہ ستارے رب ہیں، نہ یہ مٹی کی بنائی ہوئی مورتی رب ہے. میرے محمد نے کہا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. غلاموں نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے. دیکھا نہیں کسی نے رب کو. آج ہم رب کو ایک مانتے ہیں تو اس محمد کے کہنے پہ مانتے ہیں. تو گویا یہ ایمان کی عجب بات ہے. محمد کو دیکھا نہیں اور محمد کی ہر بات مانتے ہیں. محمد نے جو کہہ دیا وہی مانتے ہیں، دیکھا تک نہیں. اور یہ ایمان کی عجب بات ہے. اور واللہ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اگر نماز ہم پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے محمد نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حج کرنے جاتے ہیں اس لیے کرنے جاتے ہیں کہ میرے محمد نے کہا. اور آج کا نوجوان تو دور کی بات، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں. عمر فاروق حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہے تو کالا پتھر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے تو کالا پتھر، تجھے میں چوم رہا ہوں، تجھے بھی چوم رہا. یہ نہ سمجھنا کہ مجھے چوم رہا ہوں. فرمایا عمر تجھے اس لیے چومتا ہے کیونکہ تجھے میرے محمد نے چوما ہے. اگر میرے محمد نہ چومتے میں نہ چومتا تجھے. اور اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرے محمد نے چوما ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ بے سہاروں کی مدد کرنا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرما دیا. میرے آقا نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے جتنے بال آئیں گے رب اتنے گناہ معاف کرے گا. میرے محمد نے فرمایا نماز پڑھو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، میں محمد راضی ہو جاؤں گا. یہ جتنے اعمال کرتے ہیں، عبادات، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، جتنی عبادات کرتے ہیں واللہ کرتے اس لیے ہیں کیونکہ میرے محمد نے کی تھی، میرے محمد نے بتایا، میرے آقا نے بتایا. تو گویا یہ جتنی عبادات ہیں، اب توحید کی بات بھی اگر کوئی کرے تو توحید بھی محمد کی اطاعت کا نام ہے. توحید بھی محمد کی اطاعت کا نام ہے. اس وقت تک توحید مکمل نہیں جب تک محمد کی اطاعت نہ ہو. اور اسی لیے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جنگ کا آخری بات سنا رہا ہوں. جنگ کا موقع ہے، میرے آقا کے سامنے ایک غلام آتا ہے اور آقا کے غلام تو ساتھ ہیں، سامنے ایک دشمن آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں شمشیر ہے اور ننگی شمشیر ہے. اور کس میدان میں تھے؟ جنگ کے میدان میں تھے، غزوہ میں تھے. میرے مصطفیٰ کے سامنے آتا ہے. بس جب اس کی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑی، آیا تو کچھ اور غرض سے تھا، مقصد کچھ اور لے کے آیا تھا. جب میرے محمد کے سامنے آتا ہے اور میرے آقا کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے بس وہی رک جاتا ہے. اور میرے آقا کا ایسا چہرہ تھا جو ایک دفعہ دیکھ لیتا، جس کی نظر ایک مرتبہ پڑ جاتی پھر کسی اور پہ نہ پڑتی تھی، کسی اور پہ نہ پڑتی تھی. آ گیا
سامنے دیکھا، جب دیکھا وہی رک گیا، کہنے لگا محمد اگر میں تجھے مان لوں، کیا کہا اس نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے مان لوں بتا انعام میں کیا دے گا؟ کیا انعام ہوگا؟ کیا انعام دے گا؟ سوال کیا تھا کہ اگر میں تمہیں مان لوں، سامنے تو محمد تھے، خدا تو سامنے نہ تھا نا۔ اب جو بھی ایمان لایا محمد کو دیکھ کے ایمان لائے، رب تو سامنے نہ تھا۔ اس گھوڑے والے کا سوال یہ تھا اے محمد اگر میں تجھے مان لوں انعام کیا دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تو مجھے مان لے گا تو میں تجھے جنت دوں گا، تمہیں جنت دوں گا، جنت دوں گا۔ اچھا اس نوجوان نے جنت کو نہ دیکھا تھا، اس نوجوان نے جنت کو ابھی تک نہ دیکھا تھا، اور اتنا یقین تھا یہ جو چہرے والا جو کہتا ہے نا بس سچ کہتا ہے، اور یہ جو کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان پہ خود خدا بولتا ہے۔ اب اس یقین کے ساتھ اس نے کہا میں تجھے مان لوں کیا دے گا؟ اس نے کہا اگر تو مجھے مان لے گا تو میں تجھے جنت دوں گا، جنت دوں گا۔ اس نے کہا اچھا آپ ایسا کر میں تجھے مانتا ہوں، اب بتا میں نے کیا کہنا ہے۔ پہلے اس نے کس کو مانا؟ اونچی آواز سے کس کو مانا؟ پہلے کس کو مانا؟ اونچی آواز سے۔ سامنے کون تھا؟ نبی تھا نا۔ کس کو مانا پہلے اس نے؟ ہمارے نبی کو مانا، نبی سامنے تھا۔ آقا اس نے کہا میں تمہیں مانوں کیا دے گا؟ اس نے کہا میں جنت دوں گا۔ اچھا اس نے کہا میں تجھے مانتا ہوں، اب بتا میں کیا کہوں، کیا کروں؟ پہلے اس نے محمد کو مانا، جب وہ محمد تک پہنچ چکا تھا میرے محمد نے فرمایا اب مجھے مان چکا ہے، اب کہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے جب وہ محمد کے در تک پہنچا تھا محمد نے کہا اگر مجھے مانتا ہے تو اس وقت تک تیرا ماننا مکمل نہ ہوگا جب تک تو پہلے رب کو نہ مانے گا۔ محمد نے رب کے در تک بھیجا، رب کا در دکھا دیا، اس نے پڑھا کلمہ، ہو گیا مسلمان۔ اچھا دل میں خیال آیا یار کیوں نہ ہو اس خوبصورت چہرے والے نے جو کہا میں نے مان لیا، اب کیوں نہ ہو ذرا گھوڑے سے اتر گئے اس کے قدموں کا بوسہ تو کر لوں، چوم تو دوں۔ اس نیت سے گھوڑے سے اترنے لگا، گھوڑے سے وہیں گرا وہیں اس کی جان نکل گئی۔